بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برے وسوسے اور برے خیالات کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دماغ سے گندے خیالات دور کرنے کا عمل، یعنی کہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ برے خیالات کا آنا آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل دے گا، جس سے آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو اس کے بارے میں مکمل جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بندھے رہیے۔ دوستو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وسوسہ ہے کیا۔ وسوسہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ جس انسان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے یا اس کا نفس المار کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس انسان کو وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے برے خیال اور شک و شبہات کا نام ہے۔ شیطان کئی طریقوں سے انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، مثلا عبادت میں غلط خیال کا آنا، عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط خیال کا آنا، اللہ کہاں ہے، اللہ کو کس نے بنایا، طہارت کے شک میں ہوتا ہے۔ کبھی انسان نماز کی نیت سے نکلتا ہے اور وسوسوں کے چکر میں کہیں اور نکل جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ نماز کے لیے نکلا تھا۔ مختلف حوالوں سے انسان مختلف وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ دوستو یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے حاصل ایمان کی علامت ہیں۔ دوستو اس گھر میں چور چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہو، اسی طرح شیطان بھی اس دل پر حملہ کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسوں کی حد تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہٰذا ان وسوسوں پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر ہوگا۔ دوستو اب ہمیں ان وسوسوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کے کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے؟ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، نیک اعمال کے ذریعے تسبیحات کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، برے دوستوں کی صحبت سے بچیں، برائی کے کاموں سے دور ہو جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور یہ عمل کریں۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حرام مال اور حرام کاموں سے بچو، اور دوستو یہ عمل لازمی کرو کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔